مسلمان اس دنیا اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا. ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے. کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے. عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو. مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو. اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے. اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا؟ ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے. آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں. رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے. دولہے کے باپ کو، دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی،
اور گھروں میں زگ شروع ہو جاتی ہے. جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح. عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں. وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم. میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا. فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا. گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے. گناہ کوئی کرے، اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے. پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے. ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں. میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا. آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ. تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ. ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھا
اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے، تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا، جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے، ریت پہ سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔ اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا۔ جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نواح سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں گا۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے
کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے. ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے, میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا, کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے, اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی, ان بطش ربک لشدید, جب قدرت نے ان کی پکڑ, وہ بادشاہ تھے, اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, کان کھول کے سن لو, اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے, اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے, ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا ٹھیک, کوئی بات نہیں, آواز نہیں جا رہی, مائک ہاتھ میں لیتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں, بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے, تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا, وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا, ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی, حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں, باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے, اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا, آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں, اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے, جوا کھیلتے رہو گے, شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے, شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے, تمہیں بھی تکلیف آئے گی, تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو, خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں, ذرا توجہ تو کرنا. جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے, اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے, ذرا توجہ فرمائے, وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اللہ اکبر, جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے, ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے, لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر, تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا, اللہ اکبر, 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا, جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا. بہنوں کی بھی توجہ, جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی, روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا, نیا حوض بنایا جاتا تھا. جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے, ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. میری بہنوں یاد رکھو, یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر, یہ عیش کیے گئے تھے, خدا کو بھلا دیا گیا تھا.
کیا دین دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے تو اس کی نوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا۔ توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے، انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنت میں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کرو تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادہ ہے اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد ہے، ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہے، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہاریرا کے سرکاروں کی زیارت کریں۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے رضا کے اب
जाओ बुरे कामों, वो मेरे पल्ले में, वो अच्छे मियाँ आया, और वो अच्छे मियाँ के आया बल्कि अच्छों का मियाँ, वो नेक नाम भी है, नेक नाम। और भाइयों, लोग दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं। हमारे अच्छे मियाँ सरकार ऐसे थे कि लोगों को खिलाने के लिए दस्तरखान इतने दूर तक लगाते थे कि लोगों की निगाहें काम करना बंद कर देती। ये है सरकार अच्छे मियाँ के। तो मैं अपनी बात को समेटने व्यस्त हूँ। अगर अच्छे काम करो, सैयदा फातिमा जैसा तो कोई अच्छा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उस अच्छी के लिए कोई तरबियत करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए कि जिसके बारे में दुनिया मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहे कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अरे जब महरेरा का अच्छा ऐसा है तो सारे अच्छों का अच्छा मदीने वाला अच्छा कैसा होगा? कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले के आया हमारा नबी। अरे लोग हुस्न की कसम खाते हैं, मगर बरगैर वालों मेरा नबी ऐसा है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फातिमतुज़ ज़हरा अच्छी के लिए तरबियत कोई करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। और अब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा, इसलिए फातिमतुज़ ज़हरा भी अब कोई पैदा। अरे ये सैयदा फातिमा क्या है? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सैयदा की विलादत हुई, जिस दिन, तवज्जो करें, वो जब दुनिया से गई तब तो बहुत बुलंदी थी, जिस दिन सिर्फ पैदा हुई, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि आपने शादी खाना आबादी के साथ जिक्र शहीद करबला भी। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो शादी के मौके पर करबला का नाम शामिल है। जब करबला हो तो शादियाँ ना, और जब शादियाँ हो तो इसका ख्याल करें। हाँ, जिक्र इमाम हुसैन कर, जश्न इमाम हुसैन करते हैं, लेकिन उसमें करबला किस लिए? जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं रहेंगे। इसका इतना ख्याल करें। लोग जश्न शहीद भी, लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते हैं। तो अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है? याद मनाया करें, थोड़ा इस पर तवज्जो। हालांकि उलमा नहीं करते, सिर्फ पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगते तो हो जाता है। चलें छोड़िए उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तब्दील हो जाएगी। इस उन्वान को छोड़ दे। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफ़ुक़ नूर से भर गया। अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की ज़ात है। तुम जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम एक दो नस्ल तक तो बरकत बाकी है। एक बात आपको बताऊँ, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊँ किस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएँ जो बच्चों को न नमाजी बना पाती है, न वुज़ू सिखा पाती है, न गुस्ल सिखा पाती है, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूँकि मारेरा शरीफ के करीब में बैठा हूँ तो मुझे इस वक्त मारेरा ही याद आ रहा है। मारेरा शरीफ, वहाँ के जद्दे आला मुर्से आला हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में वाक़या लिखा है, जिसके मफ़हूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊँ कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियाँ भाग रही हैं, बच्चे ज़ानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं
کر پا رہے, ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ماں باپ اولاد کو سدھار. بھائیوں, سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے, تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی, دکھی کرے گی, آپ کو تکلیف پہنچائے گی, آپ کو اذیت پہنچائے گی, تب آپ پچھتاؤ گے. لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا, ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت بدین کہتی ہے, فرد فرید کہتی ہے, فرید العصر کہتی ہے. ان کا نام تھا مسعود, اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے, شہباز. اے قطب الدین, تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. یہ بابا فرید ہے. بابا فرید کے دو لال ہیں, ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں, اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں. اللہ اکبر, خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا. اللہ اکبر, غور کریں, جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے, تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا. لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں, خانقاہ نے نہیں, فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں, میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں, کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی؟ میری بہنوں, کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں, کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو. بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے, دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے. یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر, کافروں سے, مشرکوں سے, اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو. مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جائے. ہنسنے کی بات نہیں, یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے, ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت, جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی, علم والوں کبھی غیرت سے کہاں ہوئی؟ اللہ کے رسول سید المعصومین ہے, سید المعصومین. جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, مرد تو آپ سے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے, عورتوں کو بوسے دیتے, ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے بتایا لا افصح من النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی, اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر, ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے. ارے جن کی اولاد کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے, اس نبی کی تطہیر کی شان, اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا, ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا, جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں. اس نبی کی پاکیزگی کا عالم, تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے. غور کریں, اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا, جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا, جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا, جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں, ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ, میرے آقا فرماتے میں نہیں لیتا, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب نبی کے ہاتھ میں جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی, حضور نے منع کیا میں مصافحہ, تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا, اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا, بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہوؤں کو سجانے کے لیے بھیجنا, کچھ تو غیرت کرو. اسلام کہاں ہے, دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں. میرے بھائی, مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے.
जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहाँ मर गई? सुनियो, जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कलबों में कैसे भेज सकते हैं? मैं सजाने के लिए मना नहीं करना हूँ, मैं संवारने के लिए मना नहीं करना हूँ, लेकिन इतना पूछना चाहता हूँ, मेहंदी लगाने औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाने औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है, बल्कि यहाँ तक फरमाया, एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ, फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूँ, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े असलहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए, 70-70 साल लंबे असलहे, वो पुख्ती ऊँटों की तरफ मोटे मोटे असलहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान कहता है, तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है। तो जो अर्ज कर रहा था, बाबा फरीद का जिक्र छिड़ गया था और उसी पे बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अभी 15 साल से भी ज्यादा की उम्र नहीं। कितनी उम्र है? 15 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, उससे कमी है। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, इसलिए कि बाबा साहब 15 साल में तो मुरीद हो चुके थे। ये मुरीद होने से पहले का वाक़या है। बाबा साहब के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल नहीं निकले, अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्मी का दौर है, अभी पढ़ाई जारी है आपकी। मुल्तान में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, बहुत पढ़ा बाबा साहब ने, इतना पढ़ा कि अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा साहब को अपने ज़माने का शेखुल इस्लाम, और अपने ज़माने का शेखुल इस्लाम तो लोग कहते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनको उनके बाद के हर दौर का शेखुल इस्लाम मानते हैं। बाबा साहब ने इतना पढ़ा, 15 साल की उम्र में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए थे। लेकिन ये उससे पहले की बात है, मतलब 15 साल से पहले की बात। चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी, पीरी मुरीदी का जिक्र सुनो। मुरीद होने के लिए चलते 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 बगदाद शरीफ पहुंचे, पीर ढूंढने के लिए बगदाद शरीफ पहुंचे। बगदाद शरीफ पहुंचे तो वहां पर डंके बज रहे थे, किसके? शेखुल शयूख खातिमुल औलिया फिल इराक सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की विलायत के डंके बजते। वो शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी जिसके बारे में हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, शिहाबुद्दीन तेरे बाद तुझ जैसा वली क़यामत तक कभी इराक में पैदा नहीं हो सकता। गौसे पाक जिसकी विलायत के बारे में ये कहे कि तुझ जैसा वली अब क़यामत तक इराक में पैदा नहीं हो सकता, शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की बात, उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद होने के लिए उनकी खानकाह में पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। दस्तरखान पे लोग बैठ चुके थे। जैसे ये सलाम करके अंदर दाखिल हुए, लोगों ने पूछा नाम क्या? का मेरा नाम मसूद है।
میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام ہے، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آئے ہوں شیخ سے. اچھا. سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو. تھکار کیا ہو؟ کھانا کھا. دسترخوان لگا تھا، ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی. سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے. جب بابا صاحب کی باری آئی، میرے بابا کی، سرکار فرید ملت بدین کی، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں، پانی ڈالتی جا رہے ہیں، ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں. جو لوگ اس ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو گولیاں مارنے لگے. دیکھو دیکھو دیکھو، اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے؟ کس کے ہاتھ میں ہاتھ لینے آئے؟ شیخ شہاب الدین. ان سے مرید ہونے آئے. حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً گولیاں مارنے لگتے، اشارے کرتے ہیں. اللہ کے بندو، انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا. کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا، جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے، انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بنتا ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے، کچھ نہیں سمجھ پائے. لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی. کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا، کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں. کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار. تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے. تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے، کیا اس کے پاس تمہارا حصہ ہے؟ اتنا سننا تھا. لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. بھائیو یہ ماں باپ یہ ہے. اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں. بس جاتے جاتے نہیں کہہ جاؤں اللہ پاک کو گناہ پسند ہے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی، اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی. آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں. میں نے کہا بالکل. ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور اور ایک بڈھا تھا جنید، دونوں کا واقعہ سنتے. آخر ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. اس لیے جوانی میں پاپ نہیں کریں، اگر کر چکے ہو تو توبہ کریں. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی.
جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی۔ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، اس کو بھیک نہیں۔ سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو، اس بڈھے نے